اس بدبخت امام مسجد نے بے شرمی بے حیائی کی ساری حدیں پار کر کے رکھ دی۔ جس مسجد میں یہ امامت کرواتا ہے اسی مسجد میں رقص بھی کروا رہا ہے، اور ساتھ گانا کیا چل رہا ہے، جے تو نچی نہ میرے نال تے میں تیرے تے شراب ڈول دیو۔ کوئی حیا نہیں آ رہی اس بدبخت آدمی کو کہ اسی مسجد میں علاقے کے لوگ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اسی علاقے میں مدرسے میں بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں، لوگوں کو محلے داروں کو زندگی گزارنے کے طریقے تو بتاتا ہے، شاید یہ بھی بتاتا ہوگا کہ رقص کروا لیں، اس میں معافی ہے کیونکہ یہ خود رقص کروا رہا ہے۔ یہ شخص نہ تو امام کہنے کے لائق ہے، نہ تو یہ امام مسجد کہنے کے لائق ہے، نہ یہ قاری کہنے کے لائق ہے، کیونکہ اس میں ایسی کوالٹی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح خواتین جو ڈانس کر رہی ہیں ان پر پیسے بھی نچھاور کر رہا ہے، پارٹی ہو رہی ہے، ڈانس ہو رہے ہیں، مجال ہے کہ اس کو شرم آ جائے، یا اس کو خوف خدا بھولا ہوا ہے، یا پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے معافی مل جائے گی، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ قیامت والے دن مجھے اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کیسا یہ بدبخت آدمی ہے۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ویڈیوز کہاں کی ہیں۔ اب اس بدبخت شخص پر جس کا نام عاشق حسین ہے، اس پر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے، لیکن یقین جانیے ایف آئی آر پولیس کی مدعیت تو درج ہوئی، لیکن صرف ایف آئی آر میں لکھا کیا گیا کہ لاؤڈ سپیکر کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی، وہاں پر ڈانس ہو رہا تھا، اس کو کہیں مینشن نہیں کیا گیا۔ اب عاشق حسین کا تعلق کہاں سے ہے؟ تعلق اس کا اوکاڑا سے ہے۔ اوکاڑا کا علاقہ ہے ایک صفدرہ شہید المعروف کمپنی پارک، جس علاقے میں یہ امامت کرواتا ہے اس علاقے میں اپنے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نواسی کی، اس کے اپنے کسی قریبی عزیز کی شادی ہے، جس میں خواتین بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈانس کرتی ہوئی، اور ساتھ اس کی اپنی خواتین رشتہ دار جو کہ ویڈیوز میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں، جو پیسے نچھاور کر رہی ہیں۔ اب جناب علی اسی ویڈیوز میں آپ کو اللہ کے 99 نام بھی نظر آ رہے ہوں گے، اس ویڈیو میں آپ کو وہ گھڑی بھی نظر آ رہی ہوگی جو گھڑی 5 وقت کی نماز کے اوقات کار بتاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعۃ المبارک کتنے بجے ادا کی جائیں گی نمازیں، سب کچھ بتاتی ہے۔ اس شخص نے بڑی کوشش کی کہ چھپایا جائے، کناتیں لگائیں، ارد گرد کناتیں لگا دی، کارپٹس بچھا دیے کہ بس کسی قسم کی اگر کوئی ویڈیو بنے بھی تو پتہ نہ چلے یہ مسجد ہے۔ لیکن اس بدبخت شخص کی پکڑ ہونی تھی، اور ایسی پکڑ ہوئی، پرچہ درج ہو گیا، حوالات میں بند ہو گیا ہوگا، لیکن ہوگا کیا؟ اثر و رسوخ ہوا تو باہر آ جائے گا، نہ اثر و رسوخ ہوا تو اندر ہی رہے گا۔ اگر اثر و رسوخ نہ ہوتا تو پھر ایف آئی آر میں واضح طور پر لکھا جاتا کہ یہ شخص اسلام کی، ہمارے پیارے مذہب کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ ہم کیا لوگوں سے شکوہ کریں غیر مسلموں سے، ہم کیا کیمپینز چلائیں گے، فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے۔ ہماری اپنی صفوں میں ہمارے اسلام کے دشمن بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑیاں تو رکھی ہوئی ہیں، اسلام کا لبادہ تو اڑا ہوا ہے، لیکن اسلام نام کی کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس شخص کی تصویر آپ دیکھیں کہ ٹھمکے لگ رہے ہیں، اور ان ٹھمکوں کے ساتھ اس کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، گلاسز پہنی ہوئی ہیں، عاشق حسین ان کا نام ہے۔ کیا کوئی شخص رات کے وقت یا کسی بھی اوقات کار میں جائے حضرت رائیونڈ کا چکر لگا کے آئے جہاں پہ نواز شریف صاحب کی رہائش ہے، یا کسی بھی بڑے سیاستدان کی رہائش گاہ کے باہر جا کر کوئی ڈھول تو بجا کے دکھائے، آپ کو نہ مار مار کر آپ کو دمبا بنایا گیا تو بات کیجئے گا۔ اب یہاں پر معاملہ اللہ کا ہے، یہاں پر معاملہ مسجد کا ہے، یہاں پر معاملہ مدرسے کا ہے، یہاں پر آپ پر صرف ایک سمپل سی ایف آئی آر ہوگی، 298 سم تھنگ کچھ ہے جو کہ دفعات لگی، اور لاؤڈ سپیکر کی خلاف ورزی پر اب اس شخص پر ایف آئی آر درج کر دی گئی، اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس شخص نے آخر کئی سال امامت کی ہوگی، جس علاقے میں کی ہوگی، یا جن لوگوں نے اس شخص سے اسلام کے بارے میں سیکھا ہوگا، ان لوگوں پر کیا اثر جائے گا، وہ کس طرح اس کی بات پر یقین کریں گے، یا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہمارے مسجد کے قاری صاحب تو بڑے ایسے ڈسکو والے نکلے، بڑے وی آئی پی اور ایسا لبرل مائنڈ کے نکلے کہ مسجد کو ہی نعوذ باللہ رقص کا بنا دیا۔ کیا یہ معافی کے لائق ہے شخص؟ اس شخص کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے خلاف تو کیمپین چلاتے ہیں کہ فلاں نے بے حرمتی کی، فلاں نے ہماری کتاب کی بے حرمتی کی، یہاں تو اللہ کے گھر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، یہاں تو اس گھر کی بے حرمتی کی جا رہی ہے جہاں پر 5 وقت اذان دی جاتی ہے، جہاں پر 5 وقت لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، کئی گھنٹے یہاں بیٹھ کر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک بھیجتے رہتے ہیں،
لیکن اس شخص کو ذرا شرم نہیں آئی، ذرا حیا نہیں آئی کہ مسجد کے اندر ہی اس نے اپنا رقص گاہ بنا دیا اور کناتے لگا کے چھپانے کی کوشش کی گئی کہ پتہ نہ چل سکے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہ ویڈیوز کیسے باہر آئی ہوں گی۔ جو ایک پولیس کا ملازم ہوتا ہے، اس کی مدعیت میں یہ FIR درج کی گئی، اس کے بقول کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو مجھے مسجد سے شور کی آوازیں آنا شروع ہوئی، گانوں کی آوازیں آئیں، میں نے اندر ہو کر ویڈیوز بنا لی، پکچرز بنا لی اور بعد میں تھانے میں جا کر سارا رپورٹ کی اور مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا۔ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے بتانا ہے، اور کیا ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے کہ ایسی حرکت کوئی بھی نہ کریں۔ ایسی حرکت کرنا وہ آپ کی اپنی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے، کہیں بھی کریں، آپ اللہ کو جواب دہ ہیں، لیکن بیچ میں مسجد تو نہ لے کر آئیں۔ آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کسی ڈیرے پر جا کر آپ کو شوق چڑھا ہوا ہے کہ آپ نے لڑکیاں نچانی ہیں، آپ نے مجرے کروانے ہیں، کسی فارم ہاؤس میں چلے جاؤ، اپنی چھت پہ لے جاؤ، اپنے گھر میں لے جاؤ، یا کسی ایسی جگہ پر لے جاؤ جہاں پر آپ اپنے اس شوق کو پورا کر سکو۔ آخر اپنے اس شوق کو یا پر اس شادی کے فنکشن کو پورا کرنے کے لیے، یعنی کہ 4 چاند لگانے کے لیے آپ نے آخر مسجد کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ویڈیو اوکاڑا کی ہے۔ اوکاڑا کا اگین آپ کو بتا دوں کہ اوکاڑا کا یہ بیچ ایک علاقہ ہے جس کا صفدر شہید المعروف کمپنی پارک کہا جاتا ہے۔ عاشق اس شخص کا نام ہے جناب۔ گھوڑے شاہ چونک کے علاقے میں یہ غلیظ حرکت کی گئی عاشق حسین کی طرف سے، جس کو نہ تو امام مسجد کہا جائے گا، نہ تو اس کو قاری کہا جائے گا، صرف اس کے چہرے پر داڑھی ہے، اس نے اسلام کا لباس اوڑھا ہوا ہے، اس میں ایسی کوئی اسلام یا مذہب والی بات نہیں ہے۔ آخر اس شخص کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یا اس کو رہائی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے، اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔